اگر آپ کے ذمے دو اہم کام ہیں تو سب سے پہلے مشکل کام کو ہاتھ میں لیں، آسان کام تو اس کے ساتھ ہوتا جائے گا۔ ہماری تھکاوٹ اکثر کام کی وجہ سے نہیں بلکہ پریشانی، مایوسی اور ناراضگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تھک جاؤ تو رکنا مت، رکنا تب جب کام مکمل ہو جائے۔ مشکلات کا آنا زندگی کا حصہ ہے اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا زندگی کا فن ہے۔ اولاد کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دیں، لیکن تربیت کی جوتی ضرور پہنائیں۔ پہلی محبت ہمیشہ غلط شخص سے ہوتی ہے اور دوسری محبت ہمیشہ صحیح شخص سے غلط وقت پر ہو جاتی ہے۔ جو جتنا ذہین ہوگا وہ اتنا ہی اذیت سے گزرے گا۔ قدرت یوں ہی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتی۔ بخیل دولت کی پرستش کرتا ہے مگر کفایت شعار اس سے اپنی پرستش کرواتا ہے۔ امیر ہو کر مغرور نہ ہونا آسان ہے، لیکن غریب ہو کر واہ ویلا کرنا مشکل ہے۔ مال کا جمع کرنا ایسا ہے گویا کسی بہت بڑے پتھر کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جانا، اور خرچ کرنا ایسا ہے گویا اس پتھر کو نیچے گرا دینا۔ جو چیز زوال پذیر ہو اس کا جمع کرنا فضول ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں، وہ ہر آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ خود پر خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مشغول و مصروف رہو۔ ایسا طریقہ تعلیم کس کام کا جو لڑکوں کو روزی کمانا تو سکھاتا ہے لیکن سلیقے سے زندگی بسر کرنا نہیں سکھاتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ کسی کی حوصلہ شکنی مت کرو، ہو سکتا ہے وہ اپنی آخری امید لے کر چل رہا ہو۔ جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا اس سے وہ چیز لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا مقام کیا ہے تو یہ دیکھو کہ خدا کی مخلوق تمہیں کیسا سمجھتی ہے۔ محنت وہ سنہری سکہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کو ہر شے جو ہمارے لیے ضروری ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس بات سے بچا رہے کہ کہیں اہل دنیا کے قیام و قرار اور کتوں کی طرح ان کے لڑائی جھگڑے دیکھ کر ان پر مغرور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کی حالت سے آگاہ کر دیا اور اس کے عیب و برائیاں تجھ پر روشن ہو چکی ہیں۔ جس چیز میں سب لوگ برابر ہوں اس میں بیل کی طرح زور دکھلانے سے، اور جو چیز لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو اس میں بھیڑ کی چال اختیار کرنے سے پرہیز کر کہ وہ تجھ سے لے کر دوسرے کو دے دی جائے گی۔ جو انسان اپنی قدر پر ٹھہرتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو انسان اپنی قدر سے آگے بڑھتا ہے لوگ اسے ذلیل سمجھتے ہیں۔ کسی امن اور اطمینان کی حالت میں مغرور نہ ہو، کیونکہ ایسی اطمینانی حالت ہی میں تجھ پر مصیبت آ پڑے گی اور تو گرفتار ہو جائے گا۔ رمضان کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں، ان مختصر لمحوں میں یہ دعا لازمی پڑھ لیں، اللہم اجرنا من النار۔ جتنا کثرت سے ہو سکے پڑھتے رہیں۔ آج رات دوزخ سے خلاصی کی رات ہے، اللہ اور اس کے نبی بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اپنی کامیابی پر مت اتراؤ، کیونکہ تجھے یہ اطمینان نہیں کہ کل تجھے کیا پیش آئے گا اور زمانہ تجھ پر غالب ہو جائے گا۔ قیامت میں سب سے زیادہ اور سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش ہوتا ہے۔